دوستو حج 2023 کے دوران میدان عرفات میں لاکھوں حجاج کرام جمع تھے کہ اچانک ایسا معجزہ دیکھنے میں آیا کہ پورا عالم اسلام حیران و پریشان رہ گیا۔ اس معجزے کی تفصیل آپ کو بھی حیرت میں مبتلا کر دے گی۔ یہ معجزہ کب اور کیسے رونما ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، عرفات ایک کشادہ میدان ہے جس میں لاکھوں آدمی آسانی سے جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ میدان مکہ مکرمہ سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ پر حاجیوں کا آنا اور ٹھہرنا فرض ہے، اور عرفہ میں وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ میں ٹھہرنا حج ہے، جو عرفہ میں نہیں ٹھہرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، کیونکہ تم سب اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موروثہ زمین پر ہو۔ اس مقدس اور مبارک میدان میں تم اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اپنے نفس کو میدان محشر سے آشنا کرو۔ اس لیے اس کا نام عرفات پڑا کہ دنیا کے سب حاجی اس میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کی جان پہچان حاصل کرتے ہیں، اور اس حالت کو حشر کا نمونہ سمجھ کر اس موقوف اکبر میں کھڑے ہونے کی استعداد پیدا کرتے ہیں جسے حشر کہا جاتا ہے۔ عرفہ یعنی ذی الحج کی 9ویں تاریخ کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں سے فخر کر کے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو جو دور دراز سے سر گرد آلودہ اور دھوپ کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور میرے عذاب کو دیکھا نہیں۔ اللہ پاک اس تاریخ کو بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحج سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن یہی ویران پڑا میدان کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل تک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے یہاں زبردست شجرکاری کی گئی۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے میں ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید بھی ہو تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک بنائی گئی ہیں اور جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے اور اس پر ایک ممبر رکھا گیا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں، اور اس بار بھی یہ مناظر سب ٹی وی چینلز پر دکھائے گئے۔ اور جب لائیو نشریات چل رہی تھیں تو اسی دوران ایک ایسا معجزہ رونما ہوا کہ جسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔
بتایا جا رہا ہے کہ اس بار میدان عرفات کا ماحول انتہائی حیران کن تھا، کیونکہ خطبے سے چند لمحے قبل سخت گرمی تھی، مگر اچانک بادل کے ٹکڑوں نے میدان عرفات کو گھیر لیا اور یکدم موسم بدل کر رہ گیا۔ اور اس حیران کن عمل کو بعض افراد معجزہ تصور کر رہے ہیں، کیونکہ حجاج کرام پر اللہ کا خاص کرم ہوا اور گرم موسم اچانک بارش میں بدل گیا۔ سبحان اللہ۔ بیشتر افراد یہ سوال بھی کرتے پائے گئے کہ اس میدان کا نام عرفات کیوں رکھا گیا۔ دراصل عرفات کے نام کی 3 توجیحات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سراندیپ پر اترے تھے، جہاں ان کے قدموں کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ اما حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حضرت حوا علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھلائے تھے، جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اسی جاننے کے عمل کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک توبہ استغفار کو قبول کرنے اور مغفرت کرنے والا ہے، اور روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ دوستو، میدان عرفات مکہ سے 13 میل دور مشرقی سمت میں طائف کے رستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات نامی ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرم کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہی ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں شیطان اتنا زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غیظ سے پر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہوئی رحمت اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میدان عرفات میں وقوف کرنے کا شرف بخشے اور اپنے مقدس گھر کی زیارت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔